اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی انی دعوت قومی لیلا والنہارا فلم یزیدهم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ نوح کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور کہا نوح نے، اے میرے رب، بے شک میں نے بلایا اپنی قوم کو رات میں اور دن میں، تو زیادہ نہیں کیا ان کو میرے بلانے نے سوائے بھاگنے کے، اور بے شک میں نے جب بھی بلایا ان کو تاکہ مغفرت کریں ان کی، تو وہ رکھ لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اور خود کو ڈھانپتے ہیں اپنے کپڑوں سے اور اڑ جاتے ہیں اور اپنی بڑائی چاہتے ہیں تکبر کے ساتھ۔ پھر بے شک میں نے بلایا ان کو آواز بلند کرتے ہوئے، اور بے شک میں نے اعلان کیا ان کے لیے، اور میں نے چپکے سے کہا ان سے جیسے چپکے سے کہتے ہیں۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا والنہارا۔ قرآن کریم انسان کے لیے اس کی فطرت کے مطابق تعلیم و تعمیل کا ایک عملی کورس ہے، اور جد و جہد وہ کردار کا ربانی فارمولہ ہے۔ قرآن اپنے حقائق، تحقیقات، صوادق، تصدیقات کی سچی تفسیر اور حقیقی تعبیر اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ طعن کرنے والے، مذاق کرنے والوں کی خرافات اور عامہ مفسرین کی لغویات سب باطل اور رد ہو جاتی ہیں۔ ان آیات میں تبلیغ کے دو پہلو بیان کیے گئے، ایک رات کی تبلیغ ہے اور ایک دن کی تبلیغ۔ جس طرح دن کے مشاغل اور رات کے مشاغل الگ ہوتے ہیں، دن کے مشاغل جاہرانہ ہوتے ہیں جبکہ رات کے مشاغل تحمل والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دعوت اللہ کے دو پہلو ہیں، ایک جہارہ اور دوسرا اسرارہ۔ جیسے فرمایا انی دعوتہم جہارہ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ جہارہ کا تعلق دنیا کے حکمرانوں سے، بادشاہوں سے اور صاحب اختیار لوگوں سے ہوتا ہے، یعنی ان کو جب بھی تبلیغ کی جاتی ہے تو وہ جہارہ تبلیغ ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو صاف اور کھلے الفاظ میں فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کیا تو تمہارا تخت اور تاج باقی نہیں رہے گا۔ اور اسرارہ کا تعلق علماء سے، فقراء سے، دانشوروں سے ہوتا ہے۔ یہ دو ہی بڑے طبقات ہیں، باقی طبقے ان کی نقل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو بڑے طبقات کے ساتھ باقی طبقے جو نقل کرنے کے سبب ہوتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان کا قصور یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے گناہوں کی نقل کرتے ہیں اور اس کے سبب وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ قوم نوح ایک انتہائی غیر معمولی ٹیکنالوجی کی حامل قوم تھی۔ اس کے اثرات جو آج بھی موجود ہیں، نوح علیہ السلام کے دور کی جو دریافتیں ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں کافی ترقی یافتہ تھے۔ جس قدر وزنی پتھر کی اینٹیں اس دور کی دریافت ہوئی ہیں، آج کی سائنس بھی اس پر حیران ہے، اور یہی ان کے تکبر کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے۔ قوم نوح اور ان کے سرداروں کا بیانیہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشر مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ یعنی نوح علیہ السلام کے سرداروں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ کی پیروی سوائے ان لوگوں کے
جو بادی اور رائے میں رذیل ہیں وہی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو جدید نظریات کا حامل سمجھتے تھے اور نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو قدیم نظریات کا حامل سمجھتے تھے۔ قرآن کریم آخری آسمانی کتاب ہے، اب کوئی اور آسمانی کتاب نہیں آنی، اس لیے قرآن کریم اب آنے والے تمام زمانوں کے لیے مکمل حجت اپنے اندر رکھتا ہے۔ انبیاء ما سبق کے واقعات کو بیان کر کے قرآن آج کی قوموں کو متنبع کرتا ہے کہ قوم نوح یا ان کے علاوہ پہلے جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں ان کے پاس اسباب اور وسائل تم لوگوں سے بڑھ کر تھے، اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن کریم آئینہ نقل، یعنی وہ لوگ جو نقل کرنے والے ہیں ان کو بھی آئینہ دکھاتا ہے، اور آئینہ عقل، وہ لوگ جو عقل والے ہیں اپنی عقل پر نازاں ہیں ان کو بھی آئینہ دکھاتا ہے۔ یعنی فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اصابیہ کانوں میں انگلی رکھ لینا، یہ آئینہ نقل والوں کا عمل ہے۔ یعنی جب وہ اپنے آقاؤں کی نقل کرتے ہیں تو اپنے آقاؤں کی نقل میں وہ حق بات کو سننے کو بھی گوارا نہیں کرتے، حق بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، یہ آئینہ عقل والوں کا عمل ہے، یعنی آئینہ عقل والے اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں حق کی صورت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے قرآن کریم نقل والے کفار سے بڑے زور سے اعلان کرتا ہے کہ لاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر، اور عقل والوں کو مظاہر قدرت اور مناظر فطرت کی طرف دعوت دے کر فطرت سے اللہ کی فطرت کو پہچاننے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ وہ ادراک اور عقل سے کام لیں، زمانے کے تقاضے کے تحت اللہ کے ارادے کو پہچانیں۔ خدائی اہتمام میں خشک و تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، لیکن بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔